الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا رسالۃ بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم میرے انتہائی قابل قدر ذی قدر و ذی وقار معزز و محترم علماء کرام، سامعین و ناظرین، بزرگان دین، اور میرے نوجوان دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، آج کی اس عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے ہم سب حاضر اور موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو شرف قبولیت نصیب فرمائے اور ختم نبوت کے ذکر کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن امام کائنات کی شفاعت کا حقدار بنائے۔ قلبی طور پر شکر گزار ہوں برادرم حضرت مولانا عتیق الرحمن صاحب سلمہ اللہ تعالیٰ کا کہ جن کی شفقت اور محبت کے طفیل آپ حضرات کی مقدس پیشانیوں کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ دینی اصلاحی پروگراموں کے ان سلسلوں کو دراز سے دراز تر فرمائے۔ علماء کرام کے بیانات آپ نے سماعت کرنے ہیں۔ میں ایک طالب العلم ہوں، بحیثیت ایک طالب علم ہونے کے اپنے اکابر اور اساتذہ کرام سے پڑھا اور سنا ہوا سبق آپ حضرات کے سامنے سنانے کی غرض سے حاضری ہوئی ہے۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ سٹیج پہ تشریف فرما ہیں، اور بھی بہت سارے علماء موجود ہیں۔ اختصار کے ساتھ چند گزارشات اور معروضات میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ میرے محترم دوستو، ختم نبوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ختم نبوت کہتے کس کو ہیں؟ جب ہم عام طور پر یہ الفاظ اپنی زبان پر لاتے ہیں، تحفظ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت، تو اس ختم نبوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟
اور دوسرا میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ آج ختم نبوت کے حوالے سے میری اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے۔ ختم نبوت کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ ہمارے اکابر علماء نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ختم نبوت کے معنی اور مفہوم کو اپنے اپنے الفاظ میں اپنے اپنے ذوق میں آسان سے آسان الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ہمارے بالکل قریب زمانہ کے ایک بہت بڑے جید عالم دین جو تقریباً اس وقت اس پنڈال میں جتنے علماء بیٹھے ہیں وہ تمام کے تمام علماء کے بالواسطہ یا بلا واسطہ استاذ ہوں گے۔ میری مراد امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ختم نبوت کا ایک معنی بالکل آسان الفاظ میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی اور علم ابدی میں انبیاء کرام علیہم السلام کی جتنی تعداد مقرر تھی، اللہ کے علم میں تھا کہ جتنے انبیاء میں نے اس دنیا میں مبعوث کرنے ہیں، اللہ کے علم میں اس کائنات میں انبیاء کی تعداد جتنی مقرر تھی، آمنہ کے لال نبی رحمت عبداللہ کے لخت جگر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ببرکات کی تشریف آوری سے اللہ کی مقرر کردہ وہ تعداد مکمل ہو چکی ہے۔ انبیاء کی اس تعداد کے مکمل ہونے کو ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے علم میں تھا کہ میں نے کتنے انبیاء اس کائنات میں بھیجنے ہیں، میرے اللہ کے ازلی اور ابدی علم میں یہ مقرر تھا کہ کتنے انبیاء، کتنے پیغمبر، کتنے رسول اللہ اس کائنات میں مبعوث فرمائیں گے، اس دنیا میں بھیجیں گے۔ میرے پاک پیغمبر آمنہ کے لال جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی جب اس کائنات میں تشریف لائی اور آقا علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث کیے گئے اور 40 سال کی عمر میں فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر جب آمنہ کے لال علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور اللہ نے 40 سال کی عمر میں امام کائنات علیہ السلام کو ختم نبوت کا مبارک عرفہ اعلیٰ شان اور عظمت والا تاج پہنا کر تاجدار ختم نبوت بنایا، میرے نبی کے نبی بننے سے وہ 1.25 لاکھ انبیاء کی تعداد وہ مکمل ہو چکی ہے۔ میرے پیغمبر کے آنے سے سارے انبیاء کی تعداد وہ مکمل ہو چکی ہے۔ اللہ نے جتنے انبیاء اس کائنات میں بھیجنے تھے حضور کے آنے سے وہ سارے انبیاء اس کائنات میں آ چکے ہیں۔ اب قیامت کی صبح تک اللہ کی دھرتی پر نہ کسی نئے نبی نے آنا ہے اور نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے۔ قیامت کی صبح تک کوئی نبی آئے گا بھی نہیں اور کسی نبی کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اب قیامت کی صبح تک شرق ہو، غرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، اللہ کی دھرتی پر قیامت کی صبح تک اللہ کی توحید کا نعرہ گونجتا رہے گا اور قیامت کی صبح تک اللہ کی دھرتی پر مصطفیٰ کی نبوت بھی رہے گی، قیامت تک مصطفیٰ کی شریعت بھی رہے گی۔ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار
ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت، نعرہ تکبیر۔ میرا آقا آخری نبی ہے، میرے پیغمبر کے آنے سے وہ تعداد جو اللہ نے بھیجنی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے۔ یہ ختم نبوت کا معنی اور مفہوم آسان الفاظ میں حضرت امام اہل سنت علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، اور اسی ختم نبوت کی ایک مثال میرے آقا علیہ السلام نے اپنے فرمان اقدس میں بیان فرمائی ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، سبحان اللہ کہہ دیں۔ آقا فرماتے ہیں میری مثال۔ دوستو مہمان انشاءاللہ آپ ہی کے پاس آئیں گے، یہیں بیٹھیں گے، آپ نے جی بھر کے ان کا دیدار کرنا ہے۔ ابھی صرف میرا دیدار کریں، باقیوں کا دیدار بعد میں کریں گے انشاءاللہ۔ سارے جا کر سبحان اللہ کہہ دو۔ سپیکر والے بھائی گلا کیوں کھینچ رہے، تھوڑی سی آواز دے دے، بیس سائز کو بڑھا دے بھائی، ماشاءاللہ تیرا ساؤنڈ چل اچھا رہا ہے، بس گلا کھینچ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سنوا دیں۔ آقا نے ایک مثال دی ہے، اپنی ختم نبوت کی مثال۔ جی آدم السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفیر ختم نبوت، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد اسماعیل شجابادی دامت برکاتہ العالیہ بھی تشریف لے آئے، تو میں بالکل اختصار سے دو چار باتیں عرض کرتا ہوں، توجہ سے سماعت کیجئے گا، وسیع توجہ سے سماعت کیجئے۔ آقا نے ایک مثال دی ہے اپنی ختم نبوت کی۔ آقا فرماتے ہیں میری مثال اور باقی انبیاء کی مثال ایسے ہیں۔ دوستو توجہ کرنا، آقا فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ایک عمارت بنوائی، ایک دیوار بنائی، ایک گھر بنایا، اچھا مستری بلایا، بہترین ڈیزائن تھا، مستری نے کام کرنا شروع کیا، اس نے عمارت بنانا شروع کی، فَأَجْمَلَ وَأَحْسَنَ لَهُ، اس نے بہترین حسین و جمیل وہ دیوار بنوا لی یا مکان بنوا لیا۔ جب وہ دیوار اور مکان بنوا رہا تھا تو جب ساری دیوار اور مکان مکمل ہونے پہ آیا تو اس نے دیوار اور مکان میں ایک اینٹ کی جگہ باقی رکھی، سوراخ باقی رکھا۔ اگر وہ آخری اینٹ لگا دیتا تو یہ عمارت اور دیوار کی تکمیل ہو جاتی۔ اس نے ساری دیوار، ساری عمارت، سارا مکان بنایا، لیکن ایک اینٹ کی جگہ کو باقی رکھا۔ پھر اس نے دوستوں کو بلایا اور بلا کر کہا آؤ میرے یارو، میرے دوستو، آ کر میری دیوار دیکھو، میرا مکان دیکھو، میری عمارت چیک کرو کہ میں نے اپنا گھر، یہ بلڈنگ، یہ کوٹھی، یہ دیوار کیسی بنوائی ہے۔ دوست آئے، آ کر دیوار کو دیکھ کر کہنے لگے ماشاءاللہ دیوار اچھی ہے، مکان اچھا ہے، بنانے والا اچھا ہے، اینٹیں اچھی ہیں، ڈیزائن اچھا ہے، کاریگر اچھا ہے بنانے والا۔ جب دیکھنے والوں نے ساری دیوار کو دیکھا، ساری عمارت کو دیکھا، میرے آقا فرماتے ہیں ان دیکھنے والوں کی نگاہ اس خالی جگہ کے اوپر پڑی جہاں پر ایک اینٹ نے آنا تو تھا، لیکن اس مالی کے مکان نے وہاں پر اینٹ لگوائی نہیں۔ تو دیکھنے والوں نے اس مالی کے مکان سے پوچھا تو نے دیوار تو بنوائی، مکان تو بنوایا، کمرہ تو بنوایا، عمارت تو بنوائی، سارا تو بنوا لیا، لیکن یہ ایک اینٹ اگر تو رکھوا دیتا، اگر یہ ایک اینٹ دیوار میں لگوا دیتا تو تیری عمارت مکمل ہو جاتی۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اسی طرح اللہ نے ایک نبوت کا محل تعمیر کرایا، اللہ نے قصر نبوت ایک تعمیر کرایا۔ حضرت آدم اس قصر نبوت کی پہلی مبارک اینٹ ہے، حضرت نوح آ گئے یہ دوسری اینٹ ہے، حضرت ابراہیم آ گئے یہ قصر نبوت کی اینٹ ہے، حضرت زکریا ہے، حضرت یوشع ہے، حضرت یعقوب ہے، حضرت یوسف ہے، حضرت دانیال ہے، حضرت ابراہیم
ابراہیم ہے, حضرت عیسیٰ ہے, حضرت موسیٰ ہے, حضرت سارے انبیاء ہیں. یہ قصر نبوت کی مبارک اینٹیں ہیں. اللہ نبیوں کو بھیجتا گیا, دیوار بنتی گئی, قصر نبوت تعمیر ہوتا گیا. آخر میں اللہ نے ایک نبوت کی جگہ کو باقی رکھا. میرے آقا فرماتے ہیں جب اللہ نے مجھے بھیجا, میں آخری نبی ہوں, آخری پیغمبر ہوں, آخری رسول ہوں. میرے آنے سے وہ تعمیر مکمل ہو چکی ہے. اب میں آخری نبی ہوں. قیامت کی صبح تک اب مصطفیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک چرچا رہے گا تو میرے محمد کی نبوت کا رہے گا. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, علماء حق, علماء دیوبند, علماء حق, علماء دیوبند, نعرہ تکبیر. میرے دوستو توجہ, جب عمارت بن جائے, دیوار بن جائے اور اس میں کوئی اینٹ کی جگہ بھی باقی نہ ہو, اب نہ تو اس میں کوئی اینٹ لگائی جا سکتی ہے اور نہ اس سے کوئی اینٹ کھینچی جا سکتی ہے. اللہ نے جو قصر نبوت تعمیر کرایا, اللہ نے جو محلے نبوت بنایا, اب اس نبوت کے مبارک محل سے کسی نبی کو واپس لیا بھی نہیں جا سکتا اور کوئی نیا نبی اس محل میں شامل بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی کو واپس لوگے تو یہ نبوت کا انکار ہے, اور اگر اس دیوار اور محلے نبوت میں کسی اور نبی کو شامل کیا جائے گا تو یہ ختم نبوت کا انکار ہے. ہم سارے انبیاء کی نبوت کے بھی پہرے دار ہیں. ہم قیامت کی صبح تک حضور کی پاک ختم نبوت کے بھی پہرے دار ہیں. انشاءاللہ ہم سارے نبیوں کی نبوت پہ بھی پہرا دیں گے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ بھی پہرا دیں گے. میں بات کو اختصار کی جانب لاؤں. میرے دوستو, قرآن نے کہا میرا پیغمبر آخری نبی ہے. میرے نبی نے فرما دیا میں آخری نبی ہوں. اللہ نے دین اسلام کو کامل اور مکمل, میرے پاک پیغمبر کو کامل مکمل دین بھی عطا فرمایا. سارے انبیاء جو آقا سے پہلے تشریف لائے وہ سارے نبی تھے. میرا آقا امام الانبیاء ہے. اللہ نے سب کو جب نبوت کا تاج پہنایا تو سب کے لیے تاج نبوت تھا. جب میرے پیغمبر کو اللہ نے نبی بنایا تو صرف نبی نہیں بلکہ ختم نبوت کا مبارک تاج پہنا کر اللہ نے میرے پیغمبر کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں ہے, اس لیے کہ میرے پیغمبر کی ذات کامل ہے, میرے پیغمبر کی بات کامل ہے, میرے پیغمبر کے اقوال کامل ہے, میرے پیغمبر کے اخلاق کامل ہے, میرے پیغمبر کا کردار کامل ہے, میرے پیغمبر کی شریعت کامل ہے, میرے پیغمبر کا دین بھی کامل ہے, میرے پیغمبر کی کتاب قرآن بھی کامل ہے. اب میرے نبی کے ہوتے ہوئے کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور کسی نئے نبی نے آنا بھی نہیں ہے. لیکن میرے نبی نے خود اپنی زبان اقدس سے مبارک ارشاد میں بتلا دیا کہ میرے جانے کے بعد 30 جھوٹے دجال کذاب آئیں گے اور ان میں سے ہر ایک آ کر یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں. آقا نے فرمایا جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, شان محمد مصطفیٰ, عظمت
عظمت محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، حضرت خواجہ پیر خاکساری دامت برکاتہ۔ ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہے اس وقت اسٹیج پر عالم اسلام کی عظیم شخصیت امیر عالمی مجلس حافظ ختم نبوت، مجدد وقت کتب، محی سنہ، مجدد دوران، حضرت مولانا پیر ناصر سنگھ خاکساری دامت برکاتہ العالیہ اس وقت دوسری مرتبہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے۔ ہم ممنون اور مشکور ہیں اللہ رب ذوالجلال حضرت مولانا قدم مبارک رکھوانا حضرت کی تشریف آوری ہمارے لیے فخر اور مسرت کی بات ہے، اور بالخصوص اس وقت ہمارے درمیان ہمارے شہر کے تمام علماء کرام بالخصوص جن کی صدارت میں اس وقت ہمارا یہ پروگرام ہو رہا ہے، صاحبزادہ قاری محمد مطیع الرحمان مدیر جامعہ اشرفیہ، اور اس وقت مظفر گڑھ کی عظیم یونیورسٹی جامعہ احیاء العلوم عیدگاہ مظفر گڑھ کے مدیر شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا آصف قریشی دامت برکاتہ العالیہ، وہ بھی اس وقت ہماری اسٹیج کی زینت بنے ہیں۔ اب میرا تاکیر میرے قائد، میرے محترم، میرے مشرف، میرے مربی حضرت مولانا عبدالقدوس خصوصی دامت برکاتہ العالیہ اپنے گفتگو کو آگے چلائیں گے، اور اسی دوران ہمارے مرکزی رہنما حضرت مولانا اسماعیل شجابادی دامت برکاتہ العالیہ بھی ہماری اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا ہم پر انعام ہے اور ان حضرات کی مہربانی ہے۔ اللہ ہمیں ان حضرات کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں جی۔ چلیں بھائیو، بات صرف آخری ایک جملہ عرض کر کے اس نیت سے کہ ہمارے اکابر بالخصوص حضرت پیر جی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہیں، ہم بھی اپنی قسمت پر ناز کرتے ہوئے کہہ دیا کریں گے کہ حضرت دامت برکاتہ العالیہ کی شفقت بری نگاہوں کے سامنے ہمیں بھی چند جملے کہنے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا تھا۔ آخری ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلا دیا تھا 30 دجال اور کذاب آئیں گے۔ وہ چلتے چلتے سلسلہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک فتنے کی صورت میں انگریز کا خود کاشتہ پودا جس کو انگریز نے کھڑا کیا۔ اور دوستو، جب کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے اس کا قلع کما کرنے کے کئی مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے علماء، اس وقت کے مفتیان اس فتنے کا جائزہ لے کر اس کے اوپر فتویٰ جاری کرتے ہیں اور عوام الناس کو اس فتنے کے بارے میں آگاہی دیتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ اکثر یہ پیش آتا ہے کہ پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے اور عدالت میں جا کر اس فتنے کو فتنہ اور اسلام کے خلاف سازش ثابت کیا جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ اس ریاست اور پاکستان کی اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر اس فتنے کا باب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ جب یہ قادیانی فتنہ ابھرا، ہمارے علماء، ہمارے اکابرین کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے کہ ہمارے اکابر علماء نے اس فتنے کا جائزہ لیا اور سب سے پہلے لدھیانہ کے مرد کلندر رئیس احرار حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے قادیانیت کے کفر کا فتویٰ دیا۔ علماء آئے، سٹیج پہ بیٹھے، منبر اور محراب پہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے قادیانیت کے کفر کا، قادیانیت کے دجل کا، قادیانیت کے فریب کا، قادیانیت کے زندہ
जिंदीक होने का ऐलान किया। फिर आगे सिलसिला चला कि अदालत का दरवाजा खटखटाया जाए, अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल करे। मर्दे कलंदर मुजाहिद खत्मे नबुव्वत हजरत सैयद अनवर शाह काश्मीरी अलैहि रहमा की कब्र अनवर पर बहावलपुर की अदालत में मुकदमा दायर होता है। गुलाम मोहम्मद दीनपुरी अलैहि रहमा हमारे दूसरे अकाबिर अदालत में जाते हैं, केस चलता है, दलाइल चलते हैं। हमारे अकाबिर, हमारे उलमा खत्मे नबुव्वत के आशिक अदालत में बैठकर ऐसे दलाइल देते हैं कि जज ये कहने पर मजबूर हो जाता है, ये फैसला दे दिया जाता है कि कादियानी कल भी काफिर थे, कादियानी आज भी काफिर है, कादियानी कयामत तक काफिर रहेंगे। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफा। ये दूसरा मरहला जो पाए तकमील तक पहुंचा, फिर तकाजा ये था कि कलमा तय्यबा की बुनियाद पर बनने वाले इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान की सरजमीन पर कादियानी अपने आप को मुसलमान न कह सके। 1953 की तहरीक चली, चलते चलते शोहदा का खून रंग लाया और 1973 और 74 की तहरीक खत्मे नबुव्वत इस अंदाज से चली। अल्लाह करोड़ों रहमतें नाजिल करे। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह की कब्र अनवर पर उस वक़्त के हमारे सियासी उलमा जो पार्लिमेंट का हिस्सा था, उसमें अहलो सुन्नत वल जमात मसलक देवबंद हो, बरेलवी हो, आले हदीस हो, हजरत मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह अलैह और शाहमद नूरानी, अबुल हसनात कादरी और बाकी उलमा जो उस वक़्त पार्लिमेंट का हिस्सा थे। कादियानियत के कुफर और दजल की तहरीक जो पार्लिमेंट में पेश की गई, आप सारे तारीख को जानते हैं। तहरीक चलती रही, बहस होती रही, इस बेईमान के खलीफा को भी बुलाया गया, मौका दिया गया। बिल आखिर आज से 49 साल पहले 7 सितंबर 1974 को चश्मे फलक ने यह नजारा भी देखा कि हमारी पार्लियामेंट ने, कौमी असम्बली ने यह कानून बना दिया कि पाकिस्तान की सरजमीन पर कादियानी काफिर था, काफिर है और काफिर रहेगा। ये 3 मरहले मुकम्मल हो चुके। अब क्या करना है? अब क्या करना है? असल काम यह है, हजरत लुधियानवी ने फतवा दे दिया, उलमा ने सरकोबी कर ली, अदालत के दरवाजे खटखटा दिए गए, अदालत में फतह के झंडे गाड़ दिए गए, पार्लियामेंट में इन बेईमानों को काफिर करार दिलवा दिया गया। अब क्या करना है? अब मेरे पाक मोहम्मद की खत्मे नबुव्वत पर चौकीदार बन के पहरा देना है। अब हुजूर की खत्मे नबुव्वत के तराने गाने हैं। अब हर दुकान और मकान पर ताजदारे खत्मे नबुव्वत का नारा लिखना है। कादियानी, मिर्जाई आज भी अमेरिका, इसराइल, रा और मुसाद की झोली में जाकर पाकिस्तान में अपने आप को मुसलमान करार दिलवाने के लिए साजिशें करता है। मिर्जाइयों, कान खोल कर सुन लो, जब तक आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत के अकाबिरीन, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत के उलमा, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्मे नबुव्वत के मुबल्लिगीन, बल्कि जब तक पाकिस्तान की सरजमीन पर एक मुसलमान भी जिंदा है, तुम्हारे कुफ्र का नारा इंशाअल्लाह लगता रहेगा। पहरा देंगे सारे इंशाअल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, कादियानियों पे लानत। जज़ाकल्लाह। पहरा देंगे इंशाअल्लाह। इस पहरेदारी के कई रास्ते हैं, कई तरीके हैं। उनमें से जैसे सितंबर आता है, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल मिंबर और मेहराब पर बातें होती हैं, आका के खत्मे नबुव्वत के तराने गाए जाते हैं। लेकिन जैसे सितंबर आता है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक
ख़त्म नबुव्वत के उन्वान से बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें मुनक्किद की जाती हैं। मैं आखिर में सिर्फ आपसे इतना कहूँगा, ये वक़्त है हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के ऊपर पहरा देने का। आइए आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का हिस्सा बनिए, आका की ख़त्म नबुव्वत के तराने गाइए। और वो जमात जिस जमात ने 1974 में मिर्ज़ाइयों को काफिर करार दिलवाने के लिए कलीदी किरदार अदा किया था, और आज जिस जमात के कायद जमीयत हजरत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आका अलैहिस्सलाम की जमात और हुजूर की अहले बैत की नमूस का कानून भी पाकिस्तान की पार्लियामेंट और सेनेट से अपनी सियासी बसीरत के साथ उस मसले को हल किया है। आइए इस सियासी जमात का साथ दीजिए, उलमा का साथ दीजिए, अकाबिरीन के कंधों के साथ कंधा मिलाइए, अकाबिरीन का साथ दीजिए। सारे देंगे इंशाअल्लाह, सारे देंगे इंशाअल्लाह, सारे साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। हजरत जी दामत बरकात मुला लिया, हजरत शुजाबादी दामत बरकात मुला लिया, और बाकी जितने उलमा हैं इनको अपना जज्बा बताने के लिए मैं सिर्फ आपसे एक नारे का मुतालबा करता हूँ। जिन हाथों से चाहते हो अल्लाह करे ये हाथ क़यामत के दिन मोहम्मद अरबी के मुबारक हाथों से जामे कौसर पिए। इन हाथों को हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के लिए उठाकर इस नीयत के साथ कि फरिश्ते जाएं और मेरी अम्मी ऐशा के हुजरे में हयात तय्यबा के साथ सोए हुए मेरे आका तक जाकर हमारा पैगाम पहुंचा दें। आका मुजफ्फरगढ़ की सरजमीन पर आपके आशिक, आपके उम्मती, आपके कलमा गो, आपके नाम लेने वाले अपनी बिसात और ताकत के मुताबिक तेरी ख़त्म नबुव्वत का नारा लगा भी रहे थे, और तादमे आखिर तेरी ख़त्म नबुव्वत पर पहरा देने का वादा भी कर चुके थे। जाकर जवाब दीजिएगा, जिंदा होकर जवाब दीजिएगा, हाथ उठाकर जवाब दीजिएगा, जज्बे से जवाब दीजिएगा। ताजदारे ख़त्म नबुव्वत, 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 ताजदारे ख़त्म नबुव्वत। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।